www.attableek.com, the reviver of Iman. سے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو زحمت نہ ہو وہ آگے تشریف لے آئیں. بہتر ہوگا جو بزرگ حضرات ہیں وہ جگہ بیٹھیں. میں نے قرآن مجید کی ایک اہم آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اور یہ ان آیتوں میں سے ایک ہے جو عام طور پر نکاح کے خطبے میں بھی پڑھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انسان اس پروردگار سے ڈرو، ایک ہی جان سے پیدا اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں کے ذریعے مردوں اور عورتوں اللہ سے ڈرو، رشتوں سے ڈرو، رشتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو جس کا حوالہ دے کر اس سے سوال کرتے ہو، رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو. یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جو نکاح کے خطبے میں پڑھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا نکاح کے خطبے کے لیے کیوں انتخاب کرنا ہے. اس آیت میں ایک اہم بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمام جانداروں میں نسلوں کا سلسلہ رکھا ہے. ہر جانور میں نر اور مادہ کے اختلاف سے ان کی نسلیں پیدا ہوتی ہیں، اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاندان کی شکل میں پیدا کیا. گھوڑے اور گدھوں کے بارے میں ان کا کوئی خاندان نہیں ہوتا. اس بیل کے دادا فلاں صاحب ہیں، اس کی والدہ فلاں ہے. اللہ نے ان کی کوئی پہچان نہیں، کوئی خاندان نہیں رکھا ہے. اسی لیے ان کے یہاں نکاح اور شادی بیاہ کا کوئی نظام نہیں ہے. لیکن انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان نکاح. اس آیت میں یہ بات بتا دی ہے کہ فطرت کا جو نظام ہے نکاح کا، اللہ تعالیٰ کے یہاں نکاح کا جو طریقہ مقبول ہے اور جو قبول ہے، جس میں انسانیت کی بھلائی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرد کا نکاح ایک عورت سے ہونا چاہیے اور ان دونوں سے اولاد ہونی چاہیے تاکہ اولاد کی پہچان نہ ہو. وہ باپ کو پہچانے، وہ ماں کو پہچانے، اور پھر ماں باپ کا جو اوپر کا خاندان اوپر جاتا ہے، دادیہار اور نانیہار، ان تمام خاندانوں کو پہچانے. اسی خاندانی رشتے کو ذہن میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح میں حلال و حرام کا قانون رکھا کہ تم اپنے دادیہار کی فلاں فلاں عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتے، نانیہار کی فلاں فلاں عورتوں سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، سسرال کی فلاں فلاں عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ جو خاندان کے تین پہلو ہیں، انسان کا دادیہار، انسان کا نانیہار اور انسان کا سسرال، اس خاندان کی اہمیت کو بتانے کے لیے، رشتوں کے احترام کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتوں کو حرام کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو میراث کی تقسیم کا نظام رکھا، اس سے بھی خاندان کا ہوا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دولت دی ہے ہم مرنے کو وصیت کر جائیں، جس کو جیسے چاہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پورا قانون میراث نافذ کیا. بیٹوں کا حق، بیٹیوں کا حق، شوہر اور بیوی کا حق، ماں باپ کا حق، بعض حالات میں بھائی بہنوں کا حق، دادا دادی اور نانا نانی کا بعض حالات میں حق. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہیں تاکہ انسان جانوروں کی طرح زندگی نہ گزارے، وہ ایک خاندان عمدے کی طرف زندگی گزارے. پھر نصیحت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا نکاح الا بالولی، نکاح ولی کو اعتماد میں لے کر کرنا چاہیے. جو نکاح اپنے ولی کو اعتماد میں لیے بغیر کیا جاتا ہے، جو نکاح اپنے ولی کے مشورے کے بغیر کیا جاتا ہے، اس نکاح میں خیر نہیں ہے. یہ حکم لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے. جب تک نابالغ ہو ولی کی اجازت نازل، اور جب بالغ ہوتا ہے تب بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حضور کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ ان کو اپنے ولی کو اعتماد میں لے کر ان سے مشورہ کر کے ہی اپنا رشتہ طے کرنا چاہیے. تمہارے ماں باپ تمہارے مزاج سے واقف ہیں، تمہارے ماں باپ تمہاری ضرورتوں سے واقف ہیں، تمہارے ماں باپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ
کہ تمہارے مزاج کے لحاظ سے کیسی لڑکی ہو جس سے تمہارا نکاح کیا جائے اور کیسا لڑکا ہو جس سے اس لڑکی کا نکاح کیا جائے. اس رشتے میں پائیداری ہوتی ہے. جب ماں باپ سوچ سمجھ کر اپنے بال بچوں کے مزاج کو سمجھ کر اپنے خاندان کے مزاج کو جان کر اور دوسرا فریق جس سے رشتہ طے کرنا ہے اس کے حالات سے واقف ہو کر جب کوئی رشتہ طے کرتے ہیں تو وہ رشتہ باقی رہتا ہے. اور جب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے طور پر رشتہ طے کر لیتے ہیں تو اس میں صرف ان کے جذبات کا دخل ہوتا ہے. اس میں کوئی گہری سوچ نہیں ہوتی ہے. اس میں حالات کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے عام طور پر ایسے رشتے کامیاب نہیں ہوتے. تو حضور نے فرمایا وہ نکاح نتیجہ خیر نہیں ہو سکتا جس میں ولی کی اجازت حاصل نہ کی گئی ہو، جس میں ولی کو اعتماد نہ مل جائے. ان سب کا مقصد یہ ہے کہ انسان جانوروں کی طرح نہیں، انسان کا ایک خاندان ہے، کنبہ ہے. اس کنبے میں ماں باپ بھی ہیں، اس کنبے میں شوہر اور بیوی ہیں، اس کنبے میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس کنبے میں داماد ہیں، اس کنبے میں بہویں ہیں. یہ پوری چھتری ہے خاندان. اس خاندان کے ساتھ اگر انسان زندگی گزارے گا تو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے اس کی زندگی اچھی ہوگی. اور اس خاندان کی چھتری سے اگر نکل کر آدمی باہر چلا جائے گا تو وہ موسم کی سردی اور گرمی سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا. اس کی زندگی اچھی زندگی نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کو ارشاد فرمایا. اس پورے خاندان کی بنیاد جو ہے وہ نکاح. نکاح کو اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت دی گئی. دنیا کے اکثر بڑے مذاہب میں نکاح کو اچھی بات نہیں سمجھا جاتا. ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں نکاح کرنا مذہب کے اعتبار سے کوئی اچھا نہیں. اسی لیے ان کے یہاں ایک تصور ہے برہمچریہ کا. برہمچریہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں شادی یا تو آدمی نہ کرے یا کرے تو زیادہ سے زیادہ دیر نہ کرے، یہاں تک کہ ان کی مذہبی کتابوں کے مطابق اچھا نکاح ہو ہے جو 48 سال کی عمر میں کیا جائے. تو سوچیے 48 سال کی عمر کے بعد تو آدمی کا بڑھاپا ہی شروع ہو جاتا ہے، 40 کے بعد ہی شروع ہونے لگتا ہے. ہمارے عیسائی بھائی جن کے درمیان آپ زندگی گزارتے ہیں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نکاح کرنے کا موقع نہیں ملا اور انہوں نے نکاح ہی فرمایا، اس لیے ان کے یہاں بھی نکاح نہ کرنا بہتر ہے. اسی لیے آپ جانتے ہیں جو ہمارے عیسائی مذہبی پیشوا ہیں وہ شادی، لیکن ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے یہ دین انسانی فطرت کا نکاح ہے. نکاح انسان کی ضرورت ہے، نکاح انسان کی فطرت ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف نکاح کی اجازت دی بلکہ لوگوں کو نکاح کی ترغیب دی اور نکاح کرنے کی ترغیب دی. اور یہ بھی فرمایا کہ جب نکاح کا رشتہ قائم ہو جائے اس رشتوں کو زیادہ سے زیادہ باقی رکھنے کی کوشش، اس کو توڑنے سے بچاؤ. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہو اور بہتر ہے کہ جس لڑکی سے تمہارا رشتہ ہونے والا ہے تم اس کو دیکھنا چاہو تو تم کو دیکھنے کی اجازت، اور لڑکی نے اگر اس لڑکے کو دیکھنا چاہے جس سے اس کے رشتے کی بات چل رہی ہے اس کو بھی دیکھنے کی اجازت ہے، تاکہ جب ایک بار یہ رشتہ قائم ہو جائے تو اس میں پائیداری وقت رہے، یہ رشتہ ہمیشہ قائم ہے. نکاح کو ختم کرنے والی جو چیز ہے وہ طلاق. نکاح جتنا زیادہ پسندیدہ عمل ہے، یہاں تک کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نفل نماز سے بھی زیادہ فضیلت نکاح. طلاق اتنا ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض المباحات الی اللہ طلاق، ابغض الحلال الی اللہ طلاق. جتنی چیزوں کی شریعت میں گنجائش رکھی گئی ہے ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل حضور نے فرمایا تو وہ طلاق. آپ نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے ستون اس کے پیلر ٹوڑنے لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو اس سے زیادہ کسی بات سے خوشی نہیں ہوتی کہ کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے. اتنی زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے طلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا. پھر اگر طلاق کی نوبت آئے، میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے
تو قرآن نے اس اختلاف کو نپٹانے کا طریقہ بتایا۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی فَيَرْضُوهُنَّ، اگر واقعی تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، سچ مچ وہ تمہارا حق تلفی کر رہی ہے، تب بھی اس کو سمجھاؤ، اس سے درگزر سے کام لو۔ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دینا چاہتا ہوں، اس میں فلاں برائی پائی جاتی ہے، فلاں کمی پائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں کچھ خوبیاں بھی تو ہوں گی، ان خوبیوں کو سامنے رکھو اور جو کمی تم محسوس کر رہے ہو اس کو نظر انداز کرو۔ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اپنی بیوی کی شکایت کی، حضور نے فرمایا کہ معاف کر دو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کتنا معاف کرو؟ معاف کرنے کی جو بہتر ہوتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ایک دن میں 100 دفعہ معاف کرو۔ سوچیے کیا کہ ایسی عورت بھی ہو سکتی ہے جو ایک دن میں 100 بار ایسی غلطی کرے کہ شوہر کے دل میں طلاق دینے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا جو حق دیا گیا ہے شریعت میں، وہ اسی وجہ سے کہ وہ تحمل سے کام لے گا، وہ بردباری سے کام لے گا، وہ برداشت سے کام لے گا۔ یہ آدمی کو پہلے اخذ گزر سے کام لینا چاہیے۔ اگر اس سے بات نہ بنے تو شریعت نے کہا کہ 2 روز شوہر و بیوی کا تعلق اس سے نہ رکھے، اس کو احساس دلائے کہ میں تم سے ناراض ہو گیا ہوں۔ اس سے بھی بات نہ بن سکے فَبَعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، دونوں کے خاندان کے بزرگ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور اس کے معاملے کو آپس میں حل کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح معاملہ حل کرنے کی کوشش نہ کریں کہ دونوں ایک فریق کے وکیل بن جائیں، بلکہ حکم کی حیثیت سے غیر جانبدار بن کر معاملے کو جوڑنے کی نیت سے دونوں مل کر بیٹھیں، اس معاملے کو جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے۔ ان تمام مرحلوں سے گزرنے کے باوجود اگر معاملہ درست نہ ہو اور نفرت اتنی بڑھ جائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، تب جا کر شریعت میں طلاق کی جاتی۔ اور میں 2-3 دنوں سے یہاں سن رہا ہوں، کئی لوگوں نے بعض مفتیان کرام ہمارے ساتھ ان سے سوال کیا، تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں 3 طلاق سے کم کا تصور ہی نہیں۔ یہ گناہ ہے۔ تمام علماء کا 3 طلاق ایک ہوتی ہے یا 3 یہ الگ بات ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا گناہ کبیرہ ہے، معصیت ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، فقہا، محدثین سب کہتے ہیں کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے، باپ بھی آئے اور بیٹے بھی آئے، اور ان کے والد نے یہ کہا کہ میرے والد یعنی بیٹے جو آئے تھے ان کے دادا، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، اتنے خفا ہوئے، چہرہ آپ کا اس طرح سرخ ہو گیا، اور پھر غصے میں آپ کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ نے فرمایا اَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آپ کے غصے کی کیفیت کو دیکھ کر ایک صحابی نے یہ سمجھا کہ شاید اتنا بڑا جرم ہے جس کی سزا موت ہے۔ صبح پھر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا اس شخص کو قتل کر دیا جائے؟ تو آپ خاموش رہے۔ اس سے اندازہ کیجیے کہ اسلام میں ایک ساتھ 3 طلاق دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر اس کی نوبت آ ہی جائے، طلاق دینے کی صورتحال پیدا ہو ہی جائے، ایک طلاق جو دینا کافی، ایک طلاق سے بھی رشتہ نکاح ختم ہو سکتا ہے۔ اگر لفظ طلاق سے ایک بار طلاق دے دیے تو عدت گزرنے تک چاہے دونوں میں پشیمانی ہو، ارادے میں تبدیلی آئے، رشتہ کو واپس لوٹائے، اور عدت گزر جائے رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی یہ چانس باقی رہے گا کہ دونوں آپس کی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکیں۔ دوسری طلاق دینے میں بھی یہ چانس باقی رہتا ہے، لیکن جب 3 طلاق دے دی گئی تو حرمت کی ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، اور یہ رشتہ اس کو دوبارہ اس رشتے کو آسانی سے یہ دوبارہ یہ رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے معاشرے میں ہندوستان میں بھی دیکھتا ہوں، اور آپ کے یہاں اس کی اہمیت اور زیادہ ہے، کیونکہ برصغیر میں ہندوستان پاکستان میں مسلمانوں کا خاندانی نظام نافذ،
یہ خاندانی نظام رشتوں کو تھام کر رکھتا ہے۔ جیسے ایک گھر کی بنیاد اگر 5 پیلر پر ہو، 10 پیلر پر ہو، تو یہ پیلر ایک دوسرے کو تھامے رکھتا ہے۔ کہیں اگر چھت کمزور ہے تو دلی گرے گی، اور اگر کسی مکان کی بنیاد 2 ہی پیلر پر ہو تو کہیں سے چھت میں تھوڑی سی بھی کمی پیدا ہوئی بیچ بدلنی پڑا ہے۔ تو جہاں پورا خاندانی نظام قائم ہوتا ہے، بال بچے اپنے ماں باپ کے تابع ہوتے ہیں، بہوؤں پر ساس سسر کا دباؤ ہوتا ہے، بیٹے پر اس کے ماں باپ کا دباؤ ہوتا ہے، لڑکی پر اس کے ماں باپ کا دباؤ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں رشتے کو تھامے رہتی ہیں۔ جہاں کہیں زخم ہوا اسی وقت اس کی مرہم پٹی ہو جاتی ہے، تھوڑی تبدیل کر دی گئی، کسی ایک فریق کو سمجھا دیا گیا، کسی کو ڈانٹ دیا گیا، بزرگوں نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر دی، کچھ سمجھا دیا۔ لیکن جہاں خاندانی نظام باقی نہیں رہتا ہے، جیسے آپ کے ممالک ہیں کہ جس میں عام طور پر نوجوان اپنے ماں باپ، بیٹے اور بیٹیاں اپنے ماں باپ کی گویا سرپرستی سے اپنے آپ کو آزاد سمجھ رکھتے ہیں، تو وہاں رشتے کو باقی رکھنے کی ذمہ داری صرف ان دونوں پر کہ میاں بیوی ہی اگر آپس میں سمجھداری سے کام لیں گے، تحمل اور جذباری سے کام لیں گے، تب رشتہ باقی رہے گا۔ ورنہ میاں بیوی کے رشتے میں بار بار تلخی آتی رہتی ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس سے زیادہ آدمی کا سابقہ رہتا ہے اس سے شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ مہمان سے آدمی کو شکایت نہیں ہوتی، گھر کے لوگوں سے شکایت ہوتی ہے، کیونکہ گھر کے آدمی سے ہر وقت سابقہ ہوتا ہے۔ کوئی بات منشے کے خلاف ہو گئی، اس سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان ملکوں میں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ طلاق کے واقعات کو روکنے میں میاں بیوی اپنا اہم رول ادا کریں اور ماں باپ ان کی تربیت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ ہماری زندگی کے لیے ایک بہترین مثال۔ حضور نے اپنی بیویوں کے ساتھ، آپ حالانکہ اللہ کے پیغمبر رسول، لیکن اس طرح کا تعلق نہیں رکھا جیسے کسی شیخ کا اپنے مرید سے ہوتا ہے، یا کسی شاگرد کا، اسٹوڈنٹ کا اپنے استاد سے، اپنے ٹیچر سے ہوتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ ایک بے تکلف زندگی گزاری۔ عورتوں کا جو مزاج ہوتا ہے، جس میں نام برداری بھی ہوتی ہے، جس میں تھوڑی تھوڑی باتوں پر روٹنا بھی ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا اور اس امت کے لیے اس کی مثال پیش کی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کچھ تھوڑی سی کہا سنی ہو گئی، کچھ ناراضگی ہو گئی وقتی طور پر، تو حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ دیکھو ایسا ہے، ہم لوگ اپنے درمیان کسی کو حکم بنائیں گے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک۔ آپ نے کہا 2 نام میرے سامنے، یا اگر چاہو تو حضرت عمر کو بنا لو۔ کہنے لگی وہ تو بہت تیز مزاج چاہیے، ان کو حکم نہیں چاہیے۔ کہا پھر تمہارے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بنا لو۔ کہنے لگی ہاں ٹھیک۔ حضرت ابو بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ معاملہ میں پیش کروں یا تم پیش کرو؟ کہنے لگی کہ آپ کو پیش کرتے ہیں۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا شروع کیا کہ کچھ ہم لوگوں میں ناچاقی ہو گئی ہے، حضرت ابو بکر کو اتنا غصہ آیا کہ کھڑے ہوئے اور حضرت عائشہ کو زور کا تھپڑ رسید کر دیا، بھاگی وہاں سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیٹ سے آ کر چپک گئی۔ حضور نے ابو بکر سے فرمایا کہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا، میں نے تو معاملہ حل کرنے کے لیے بلایا تھا، آپ تشریف لے جائیے۔ ابو بکر چلے گئے۔ پھر حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا کہ اچھا تو قریب آ کر بات کرو۔ کہہ لگی میں قریب نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تو تم میرے پیٹ سے چپکی جا رہی تھی اور اب میں بلا رہا ہوں تو آگے نہیں۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، اس سے کیا معلوم ہو حضور اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ بیویاں بالکل خوف سے کانپ رہی ہیں، ڈر رہی ہیں اور حضور کے شوہر کی زبان سے بالکل آگ اگل رہی ہے، بلکہ ایک عام عورت کے مزاج میں جو نزاکت ہوتی ہے، جو زندگی ہوتی ہے، جو روٹنے کا مزاج ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو کچھ ڈانٹا، انہوں نے جواب دیا، حضرت عمر نے کچھ کہا، انہوں نے پھر جواب دیا پلٹ کر۔ حضرت عمر بہت ناراض ہوئے، اگر تمہاری اتنی جرأت، تم میری بات کا جواب دیتی ہو؟ حضرت عمر کی اہلیہ نے فرمایا کہ واہ جناب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کی اہلیہ جواب دیتی ہے، آپ کی بیٹی جواب دیتی ہے،
کبھی کبھی صبح سے شام تک بات چیت بند کر لیتی ہیں اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم جواب دیتی ہو. تو غور فرمائیے کہ اگر کوئی آدمی حضور سے ناراض ہو، کوئی مسلمان، کیا وہ مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ لیکن حضور کی بیویوں کو حضور نے اتنا بڑا مقام دیا کہ حضور کی بیویوں کو آپ سے ناراض ہونے کا ڈر تھا. کوئی امتی ناراض ہو جاتا ہے تو بکر بھی ناراض ہو جاتے ہیں، تو عمر بھی ناراض ہو جاتے ہیں. دنیا کا کوئی مسلمان ناراض ہو جائے حضور سے، مسلمان باقی نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو حق دیا کہ وہ اپنے شوہر سے، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوں. اس سے کیا سبب ملا کہ ہمیں اپنی گھریلو زندگی کو اتنا خوشگوار بنانا چاہیے، اتنی اچھی بنانا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں کرواہٹیں پیدا ہوں، ترقی پیدا ہو. اور اگر کہیں کچھ کرواہٹ اور ترقی پیدا ہونے لگے تو خاندان کے بزرگوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان کرواہٹوں کو دور کرنے کی کوشش، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشریف لے گئے. دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں. آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے. آپ باہر نکلے، حضرت علی کو تلاش کرتے ہوئے مسجد میں پہنچے تو دیکھا ایک جگہ مٹی پر لیٹے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے حضرت علی کے پاس بیٹھ گئے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کے پیٹھ میں جو مٹی لگے تھی اس کو صاف کرنے لگے اور بار بار کہتے جاتے یا بطلاب، اے مٹی والے، اے مٹی والے. یعنی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے ان کے غصے کو فروغ کرنے کی کوشش کی، آپ نے ان کے غصے کو ختم کرنے کی کوشش کی، آپ نے ان کی ناگواری کو خوشگواری سے بدلنے کی کوشش کی. تو یہ ماں باپ کا بھی کام ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان تلخی پیدا ہونے لگے تو جہاں مرد کو سمجھانے کی ضرورت ہو وہاں مرد کو سمجھایا جائے، جہاں عورت کو سمجھانے کی ضرورت ہو وہاں عورت کو سمجھایا جائے. عورت کو شوہر کا درجہ بتایا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے بعد جتنا اونچا درجہ رشتوں میں شوہر کا رکھا گیا کسی اور کا نہیں رکھا گیا. حضور نے فرمایا کہ اگر اس کی رات ناراضگی میں گزر گئی تو وہ تمہارے لیے دولت ہے. اور دوسری طرف شوہر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ تمہاری زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے خوشگوار ہونی چاہیے، کیسے ماحول میں تم کو زندگی گزارنی چاہیے. ایک بار حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ جب تم خوش ہوتی ہو نا میں اندازہ کر لیتا ہوں، ناراض ہوتی ہو تو دل دار ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کیسے کر لیتے ہیں؟ پہلے جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، قسم کھانی ہوتی ہے، کہتی ہو غرب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. کبھی ناراض ہوتی ہو، قسم کھانی ہوتی ہے، کہتی ہو غرب بھی ابراہیم کے رب کی قسم، غرب بھی کعبہ کے رب کی قسم. حضرت عائشہ ہنسنے لگی، کہنے لگی اللہ کے رسول اس مسلمان سے ہوتا ہے، دل میں ہمیشہ آپ کی محبت رسی اور ترسی ہے. لیکن اس سے اندازہ کیجیے کہ حضور کی ازدواجی زندگی اتنی فطری اور خوشگوار زندگی تھی جس میں ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کا لحاظ، یہ ساری باتیں پائی جاتی تھی. مجھے یہ جان کر بڑا افسوس ہوا کہ یہاں کا جو معاشرہ ہے اس میں جو ہمارے دوسرے برادران وطن ہیں ان کے یہاں تو طلاق کے واقعات کی کثرت ہے کیونکہ ان کے یہاں نکاح کے رشتے کی اہمیت تھی. لیکن اسلام میں نکاح کے رشتے کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ پورا خاندان وجود مانتا ہے نکاح کے ذریعے. ماں باپ کے نکاح کے ذریعے دادیال اور نانیال ہوتا ہے اور انسان کے اپنے نکاح کے ذریعے سسرال وجود میں آتا ہے. تو یہ جو خاندان کے 3 حصار ہیں، 3 باؤنڈریاں ہیں، یہ سب نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہیں. تو اس لیے اس بات کوشش کرنی چاہیے ہمیں اس معاشرے میں کہ ہم بحیثیت مسلمان اچھے سماج کا تصور کریں جس میں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو اور جس میں عورتیں شوہروں کے حقوق کو محسوس کرتی ہیں. اور یہ جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے اس کا بہت زیادہ تعلق ان کے بال بچوں کی تربیت سے. جس گھر میں ماں باپ کے درمیان لڑائی ہوتی رہتی ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں، ان کے بچوں کا بھی مزاج نہیں ہوتا. ان کے بچے جھگڑالو ہو جاتے ہیں، ان کے بچوں کی زبان خراب ہو جاتی ہے، ان کے بچے بے برداشت ہو جاتے ہیں.
ان کے بچوں میں غصہ کا مزاج ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کہیں جو بات ان کے مزاج کو خراب کر دے. ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بچے ہم سے صرف وہ سمجھتے ہیں جو ہم ان کو پڑھاتے ہیں. ہم ان کو کتاب پڑھاتے ہیں تو وہ ہم سے کتاب پڑھتے ہیں نہیں. بچے ہماری پوری زندگی پڑھتے ہیں. ایک آدمی کا کیسا سلوک ہونا چاہیے بیوی کے ساتھ, میرے باپ کا اس کی ماں کے ساتھ کیسا سلوک ہے, میرے باپ کا میری ماں کے ساتھ کیا سلوک ہے, میرے باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ, میرے بھائی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہے. ان ساری باتوں کو بچہ غیر محسوس طور پر سوچتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو معاشرہ ہے, اس معاشرے میں اس کی بڑی ضرورت ہے. یہاں کے سماج میں ہم نوجوانوں کی تربیت کریں, اور ہم نوجوانوں کے ساتھ یہاں کے ماحول میں, اب تو کہیں کے ماحول میں بھی سختی سے کام نہیں چلتا ہے. اب تو پوری دنیا میں ایسا ماحول بن رہا ہے کہ آپ سختی سے کسی نوجوان سے اپنی بات کو قائم نہیں کر سکتے. لیکن آپ کے یہاں یہ زیادہ ہے تو ماں باپ کو ایسا مزاج بنانا چاہیے کہ وہ اپنا تھوڑا سا وقت اپنے بال بچوں کے ساتھ گزارے, ان کا مزاج بنائیں, ان کا ذہن بنائیں, دین کی عظمت ان کو پیدا کریں, رشتوں کی اہمیت ان کو بتائیں, اپنے بال بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کے ساتھ خوب احترام سے پیش آئیں تاکہ ان کے بچے آئندہ زندگی میں ان کے ساتھ بھی عمل کریں, ان کی موجودگی میں اپنی بیوی کے ساتھ خوب اچھا سلوک کریں تاکہ بچوں کے دل میں ان کی ماں کی عظمت باقی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال بچوں کے ساتھ کتنا وقت دیتے. اللہ سید صلی نبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت پر, سیرت النبی جو سیرت کی انسائکلوپیڈیا ہے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے معمولات پورے 24 گھنٹے ان معمولات میں یہ ہے کہ اصل کے بعد حضور مسجد نبوی سے نکلتے تھے اور اپنی تمام بیویوں کے ہاں صاحبزادیوں کے ہاں تشریف لے جاتے. اثر سے مغرب تک کا وقت آپ کا ان حضرات کے درمیان گزرتا تھا. سب سجا کر خیریت کو روایت کے لیے نہیں آیا کہ جس کے گھر جاتے تو اس کے موڑے پر ہاتھ رکھتے, اظہار محبت کے لیے اس کو سلام کرتے, کوئی چیز اگر وہ کھلائیں تو کھاتے, کسی کام میں وہ مشغول ہوتے تو اس میں ان کی مدد فرما لیتے. یہ اثر سے لے کر مغرب تک کا معاملہ. مغرب سے لے کر عشاء تک جن زوجہ مطہرہ کے ہاں آپ کی بالغ ہوتی, جن بیوی کے ہاں آپ کی بالغ ہوتی, ان کے حجرے میں آپ نماز مغرب کے بعد تشریف لے آتے اور وہیں آپ کی کا پورا خاندان جمع ہو جاتا. آپ کی تمام بیویاں, آپ کے بچے, بعض دفعہ آپ کے دوسرے رشتے دار, بعض دفعہ وہی اجتماعی کھانا ہوتا اور اس میں ان کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو پوچھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحتیں کرتے, سمجھاتے. اور عشاء کی نماز کے بعد آپ کا معمول یہ تھا کہ اس کے بعد پھر جاگنے کی کوشش نہ کرتے بلکہ آپ سو جاتے. جن بیوی کے یہاں بالغ ہوتی ان کے یہاں آرام ہوا. اور بعض دفعہ خاندان کے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے عشاء کے بعد ہی بچوں کو آپ کیا بھیجتے تھے. جیسے ایک بار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کیا بھیجا کہ جا کر دیکھیں کہ حضور کا رات میں کیا معاملہ, کب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں, کس طرح وضو کرتے ہیں, کتنی رکعتیں نماز پڑھتے ہیں, کب تک پڑھتے ہیں, کب آرام کرتے ہیں, فجر کی سنت کب ادا کرتے ہیں. اسی لیے نماز تہجد کے اوقات کے سلسلے میں جو حدیث ہمارے حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ تفصیلی ہے وہ حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ سوچئے کہ اصل سے لے کر اور فجر تک کا وقت اپنے خاندان کے لوگوں کو گزارتے تھے, ان کی اصلاح کے لیے, ان کی تربیت کے لیے. ہم اور آپ کتنا مشغول, ہفتے میں 2 دن چھٹی کے ملتے ہیں, اس میں بھی ہمارا وقت بچوں کے ساتھ نہیں ملتا ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے یہ جو ہفتے میں 2 دن ہیں اس کو ہم لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے اصل کمانے کے لیے. انسان کی سب سے بڑی کمائی اس کے بچے ہیں. جو پیسے ہم کماتے ہیں, مکان کماتے ہیں, کپڑے کماتے ہیں, اس کمائی کی کوئی قیمت نہیں ہے اولاد کے مقابلے میں. تو یہ جو ہماری اصل کمائی ہے, ہماری اولاد, کم سے کم ہفتے کے لیے 2 دن ہم ان کے لیے لگائیں. 5 دن ہم مال کے کمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ بھی ضروری ہے ضروریات زندگی کے لیے. تو کم سے کم 2 دن جو اصل کمائی ہے ہماری, اس کمائی کو بنانے کے لیے ہم خرچ کریں, ان کی تربیت کریں,
ان کو اخلاقی باتیں سکھائیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنائیں. خود نہیں کر سکتے ہیں تو کسی عالم کو بلا کر تھوڑی دیر ان سے بات کرا دیں، کوئی کتاب ان کو پڑھ کر سنائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، سنت کے مطابق کھانا کھائیں تاکہ آپ سے وہ کھانا کھانا سیکھیں. اپنے ساتھ ان کے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ آپ سے وہ نماز پڑھنا سیکھیں. دیکھیے سنت نمازوں کا مسجد میں پڑھنا یہ گھر میں پڑھنا ہو سکتا، فرض نماز کا وہ مسجد میں ادا کرنا ہے. حالانکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یکسوئی کی جگہ ہے. سنت بھی یہاں پڑھے تو بہتر ہونا چاہیے. جب آپ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، گھر میں نماز کا ماحول بنتا ہے، آپ کے بچے نماز سیکھتے ہیں. ہم آپ سب دیکھتے ہیں کسی کا چھوٹا بچہ ہو 3 سال کا 4 سال کا، ماں کو اگر وہ نماز پڑھتے دیکھتا ہے تو وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا کرتا ہے، وہ بھی رکوع اور سجدے کی نقل کرتا ہے. یہ ماحول کیسا ہوتا ہے؟ تو ہمارا ماحول نماز کا ہو، ہمارا ماحول دین کا ہو، ہمارے ماحول میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نمازوں کو گھر پر پڑھا. اور فقہاء ہمارے کہتے ہیں کہ اگر گھر میں یکسوئی کے ساتھ وہ پڑھ سکے تو سنت نمازوں کا گھر میں پڑھنا بہتر ہے مسجد میں آ کر پڑھنے سے، تاکہ بال بچوں کی تربیت ہو. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر آپ نے بہت کچھ یہاں کما لیا، بہترین آپ نے زندگی گزار لی، اعلیٰ ترین گاڑی کے آپ مالک ہو گئے، خوبصورت مکان کے مالک ہو گئے، لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو کھو دیا، ان کے دین کو کھو دیا، ان کے اخلاق کو آپ درست نہیں رکھ سکے، ان کو آپ ایمان پر قائم نہیں رکھ سکے، ان میں اپنے دین کی عظمت پیدا نہیں کر سکے، آپ سب جانیے آپ نے پایا نہیں، آپ نے کھویا، آپ نے کھویا. اگر کسی آدمی کو یہاں ٹورنٹو سے نکل کر فرض کیجیے کہ دلی جانا ہو اور بیچ میں لندن مل گیا اور اس نے سوچا بڑا اچھا شہر ہے لندن، چلے صاحب لندن ہی اتر گئے، لندن اچھی جگہ ہوگی، لیکن اس نے اپنی منزل کو کھو دیا. کوئی عقلمند آدمی ایسا نہیں کر سکتا. یہ ساری محنتیں آپ کے بال بچوں کے لیے. آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم روٹی روٹی کھا کر رہ جائیں لیکن ہمارے بچوں کو اچھی غذا ملے. ہم معمولی کپڑا پہنے لیکن ہمارے بچوں کے اچھے کپڑے ہوں. ہم کرائے کے مکان میں زندگی گزار لیں لیکن ہمارے بچوں کو ایک سکون کا اپنا مکان نہیں. تو ساری محنتیں آپ کے بچوں کے لیے، لیکن اگر بچوں ہی پر آپ نے محنت نہیں کی تو آپ سوچیے کہ آپ نے ان کو فائدہ پہنچایا یا آپ نے ان کو نقصان پہنچایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص جس دائرے کا وہ ذمہ دار ہے، جن لوگوں کا وہ ذمہ دار ہے، ان کے بارے میں اللہ کے یہاں جواب دے. اگر آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں اور وہ آپ کے بعد بھی انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گے. اور اگر آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی اور آپ کی بے توجہی کی وجہ سے وہ بگڑ گئے تو حضور نے فرمایا کہ اس کے گناہ کا بوجھ اس کے ماں باپ پر. تو اس لیے دوستو میں بہت ہی مختصر بات کہ مجھے ابھی جانا ہے، وہ کیمبرج جانا ہے اور جگہ اور ہوتے ہوئے جانا ہے. میں مختصر بات کرنا بھی چاہتا تھا لیکن یہی کرنا ہے کہ جو اپنا خاندانی نظام اس کو بنائے، جو ہمارے ان ملکوں میں نظام ہے کہ جب بچے 16 سال 18 سال کے ہو گئے تو نہ ماں باپ کا بچوں سے کوئی تعلق، نہ بچوں کا ماں باپ سے کوئی تعلق، بچے اپنے طور پر فیصلہ کریں، بیٹے اپنے طور پر، بیٹیاں اپنے طور پر. ہم اپنے سماج کو اس کو نہ کریں، ہم محبت کے ذریعے لوگوں کو سمجھا کر یہ ماحول بنائیں کہ ہم لوگ جانور نہیں، ہم لوگ انسان ہیں. اللہ نے ہم کو ایک خاندان کی شکل میں پیدا کیا. ہمارا ہر کام بزرگوں کے مشورے سے ہو، ہمارے ہر کام میں چھوٹوں کے، نوجوانوں کے جذبات کو سامنے رکھ کر بزرگ حضرات فیصلہ کریں. رشتوں کو قائم رکھنے کی کوشش کریں، رشتوں کو ٹوٹنے سے بچائیں اور اس میں ایک دوسرے کی مدد کریں. اپنے بال بچوں کی تعلیم و تربیت کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ تم عام انسانوں کی طرح صرف ایک ایسے انسان نہیں ہو جس کا کام کھانا پینا اور دنیا سے چلا جانا ہے. تم ایک خاص قوم ہو، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اللہ نے تم کو اپنی عبادت کے لیے اور اپنے دین کی اشاعت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے ہاتھوں دے چکے ہیں. تو اگر ہمیں اس ملک میں اور ایسے ملکوں میں جو اسلام کا مزاج ہے، سماجی زندگی کا، خاندانی زندگی کا،
بچوں کی تربیت کا، رشتوں کو پائیدار بنانے اور قائم رکھنے کا اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو ہمارا بگاڑ بڑھتا چلا جائے گا. ابھی ہم نے ایک مضمون کے سلسلے میں ایک اعداد و شمار نکلوایا تو مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یورپ کے بعد ایسے ملک بھی ہیں جس میں 70% بچے ان کا نسب ثابت ہے. سنگل مدر کی جو اصطلاح ہم نے کی ہے قائم کی، اس طرح کے بچے ہیں. سوچیے اسلام کو کیا انسانیت بھی اس کو پسند کر سکتی، کیا انسانی فطرت اس کو پسند کر سکتی. تو اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، آپ بالکل تلوار کی دھار پر کھڑے. ہر جگہ برائیاں ہیں لیکن ہر جگہ برائی کو لوگ برا کہتے ہیں. ہمارے یہاں جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو لوگ برا سمجھتے ہیں، اس برائی پر شرمندہ ہوتے ہیں، اس برائی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جہاں برائی کے برے ہونے کا تصور چلا جائے وہاں اپنی نسلوں کو ایسی چیزوں سے بچانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو آسان فرمائے. ضرور شریف ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کو دین پر قائم رکھے. اے اللہ کفر سے، شرک سے، انحراف سے، جہلیت سے، بد اخلاقی سے، بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں سے اے اللہ ہماری نسلوں کو حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں دین پر قائم رکھے. جو حاضرین ہیں ان میں جو بیمار ہیں اور متعلقین بیمار ہیں یا جن حضرات نے ہم لوگوں سے دعا کی خواہش کی ہے اے اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اور اگر ان کے لیے صحت مقدر نہیں ہے تو عافیت تمام فرما. اے اللہ جو لوگ بے روزگار یا کم روزگار ہیں ان کو عزت اور برکت والی حلال اور کشادہ روزی عطا فرما. جو بچے علم کے حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کو علم نافع عطا فرما. جو ہماری اولاد کو صالح بنائیں گے عمل صالح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ملک میں ہمیں اپنے عمل کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے اسلام کا بہترین ترجمان بنا دیں. برادران وطن کے قلوب کو دین کے لیے اور ہدایت کے لیے کھول دیجیے. ربنا تقبل منا انك وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. www.attableek.com, the reviver of